الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج ذی الحج کی 8 تاریخ ہے، اور چونکہ ہم سعودی عرب سے 22 گھنٹے پیچھے ہیں، جبکہ سعودی عرب میں 9 ذی الحج شروع ہوئے بھی اب آدھے سے زیادہ دن گزر چکا ہے، لہذا جو لوگ فریضہ حج ادا کر رہے ہیں وہ صبح سے عرفات پہنچ چکے ہیں، احرام کے اندر تلبیہ پڑھتے ہوئے، حاضری لگاتے ہوئے، لبیک میں حاضر سر، جی حاضر جناب، میں آ گیا۔ وہ تو یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم ان سے 22 گھنٹے پیچھے ہیں، لہذا ہمارے لیے 9 ذی الحج آج شام کو غروب آفتاب پر شروع ہوگی، اور پھر پرسوں انشاءاللہ ہم عید منائیں گے۔ اور اس میں مجھے کچھ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حج ہو، عید الاضحیٰ ہو، قربانی ہو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیر معمولی شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری نوع انسانی کا امام قرار دیا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو آگے چلتا ہے، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے لیڈر، لیڈ کرنے والا۔ تو امام لیڈر ہی ہونا چاہیے، لیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ لیڈر وہ ہے جو لیڈ کرتا ہے، ڈائریکٹ کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے کہ نہیں ادھر نہیں، ادھر جانا ہے۔ اور لیڈ وہ ہے کہ جو لوگوں سے پوچھ کے کہتا ہے کہ جی ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، اعلان کرتا ہے صرف کہ جی ادھر جانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الناس تھے، پوری نوع انسانی کے امام تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ان کی حیثیت ایک رول ماڈل کی تھی۔ آپ نے پچھلی مرتبہ سورہ صافات کی کچھ آیات کی تلاوت سے سنی تھی، لیکن ترجمہ نہیں کیا گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آج ان کا ترجمہ آپ سن لیں۔ جی، آیت نمبر 83 سے شروع ہو رہا ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ یقیناً انہی کی راہ والوں میں سے ابراہیم بھی تھے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک جماعت ہے انبیاء کرام کی، وہ سب ایک ہی راستے پر چلنے والے تھے، ایک ہی سفر کے مسافر تھے، ایک ہی سواری تھی ان کی، ایک ہی راستہ تھا ان کا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں، چونکہ یہاں پر ذکر آیا ہے کہ 9.5 سال انہوں نے تبلیغ کی۔ اب عام کیا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ کہہ کر پھر مایوس ہو جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک مثال ہیں۔ امیجن کرنا بھی مشکل ہے کہ 950 سال تک ایک بندہ دعوت و تبلیغ کرتا چلا جائے، جبکہ ان کی بات سننے والا بھی کوئی نہ ہو۔ کیوں؟ لوگوں کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں
آتا ہے کہ ایک مرتبہ جامع مسجد دہلی میں کوئی خطاب تھا ان کا بڑا اہم، وہ کر کے فارغ ہوئے تو دروازے پر ایک شخص ملا. انہوں نے کہا شاہ صاحب کا خطاب ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہو گیا. اوہو میں تو بڑی دور سے آیا تھا. شاہ صاحب نے سن لیا. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں ہوا، آ جاؤ. ممبر نکلوایا اور اس ممبر پر بیٹھ کر پورا خطاب جو ہے وہ ریپیٹ کیا. لوگوں نے کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ نے یہ خطاب دوبارہ کیوں ریپیٹ کر دیا؟ انہوں نے کہا پہلے بھی اللہ کے لیے کیا تھا، اب بھی اللہ کے لیے کیا. تو انسان کا جب ایم واضح ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کا ایم کیا ہے، ایم ہے اللہ کو راضی کرنا. اللہ یوں راضی ہوتا ہے تو میں یوں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ یوں راضی ہوتا ہے تو میں یوں کروں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو سنائے تھے، اور یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اللہ تعالیٰ کو نو نہیں کہا اور کبھی وائی نہیں کہا. تو آیات کا ترجمہ سنیے کہ حضرت نوح کے راستے ہی کے تھے ابراہیم. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. جب وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے یا حاضر ہوں گے قلب سلیم لے کر. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک قلب عطا کیا ہے، کوئی اس کی حفاظت کرتا ہے اور کوئی اسے سپوائل کرتا ہے. سورۃ شمس کے اندر آیا نا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسان کے نفس کی قسم یعنی اس کے اس صوف دل کی قسم اور جو اس کو بنایا اور سنوارا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس میں روح پھونکی اور اس کے ذریعے سے اس کو نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا الہامی طور پر. قد افلح من زکاہا، تو کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو پاک اور صاف رکھا. وقد خاب من دساہا، اور ناکام وہ ہوا جس نے اس کو مٹی میں ملایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی کیا کی جا رہی ہے؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جو اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے یا حاضر ہوں گے قلب سلیم لے کر، صحیح سلامت قلب لے کر، ان آلٹرڈ ہارٹ جس پہ کوئی آلٹریشن نہیں ہونے دی انہیں. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا یہ تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو؟ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا جھوٹے بنائے ہوئے خداؤں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تو پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، اور پھر یوں دیکھا ستاروں کی طرف. فقال انی سقیم، اور کہا I'm not well. فتولوا عنہ مدبرین، اور پھر لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے میلے پر. فراغ الی آلہتہم فقال، تو حضرت ابراہیم ان کے خداؤں کی طرف بڑھے ہتھوڑا لے کر اور کہا الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ظاہر ہے ان کے سامنے جو نذرانے رکھے ہوئے تھے، کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، اشارہ کر کے ان کو کھاتے نہیں تم؟ ما لکم لا تنطقون، ظاہر ہے آگے جواب بت نے کیا دینا تھا، تو کیا ہے کیا پرابلم ہے تمہیں، بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیدیم، اور پھر زبردست چوٹ لگائی ان کو، ون بائی ون سب کو پاش پاش کر کے. فاقبلوا الیہ یزفون، تو لوگ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے گھبرائے ہوئے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ہمارے بتوں کو کون توڑ گیا، یہ کس نے حرکت کی ہے؟ تو آپ نے دوسرے مقام پر رہ کے کہا کہ یہ بڑے سے پوچھو. بڑا چھوڑ دیا تھا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے وہ بولتے نہیں ہیں. قال اتعبدون ما تنحتون، اچھا تم جنہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کو پوجتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون، جبکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے تمہارا بھی اور تمہارے اعمال کا بھی. قالوا ابنوا لہ بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ. فالقوہ فی الجحیم، اور پھر اسے دہکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی آگ میں ڈال دو. فارادوا بہ،
تو انہوں نے ایک چال چلی، فارادوا بھی کیدا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کی چال چلی، فجعلناہم الاسفلین، اور ہم نے انہیں زیر کر دیا، فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے خوشخبری دی ابراہیم کو ایک حلیم بیٹے کی، فلما بلغ معہ السعی، تو جب وہ بیٹا اس قابل ہو گیا کہ وہ باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، میں تب سے ایکسپلین کر چکا ہوں لاسٹ ٹائم، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبح، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو پھر بتا تمہارا کیا خیال ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں، جیسے آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، فلما رہا میں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، تو مجھے آپ یقیناً صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب وہ دونوں سرنڈر کر گئے، دونوں نے فرما برداری اختیار کر لی، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے پکارا او ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، یوں ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوں کو، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، اور پھر ہم نے ان کو بدلے میں دیا ایک جانور ذبح کرنے کے لیے، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور پھر ہم نے اس کو جاری رکھا، باقی رکھا بعد میں آنے والوں کے لیے، یہ ہے ہماری عید۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم کو، سلیوٹ ہے ابراہیم کو، بلے ہو ابراہیم دے، کذالک نجزی المحسنین، یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوں کو، انہ من عبادنا المومنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، ایمان لانے والے بندوں میں سے تھے۔ آج جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے، بلکہ 3 آیات سنائی ہیں سورہ ذاریات کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے، ہمارے خالق نے ہماری تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ ما اريد منهم من رزق، میں نہ تو ان سے کوئی رزق مانگتا ہوں، وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خود پرووائڈ کرنے والا رزاق ہے اور بڑی قوت کا مالک ہے۔ یہ تو ہے خالق کے ڈسکرپشن کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ لیکن آج زبان زد عام، خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ دوسرا مصرع تو عام لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، لیکن پہلا مصرع جو ہے وہ زبان زد عام ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان۔ اب جو پیدا کرنے والا ہے وہ کہتا ہے میری عبادت کے لیے، میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں تینوں کی پتا، ہمیں پتا ہے وہ کیا ہے کہ درد دل کے واسطے انسانی ہمدردی کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ اپنا ایک بلیف ذہن میں بنا کر، فیک بلیف، ایزمپشن لے کر اس پر پوری عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ہر بات میں، ہر بات۔ لیکن آج میں فوکس کروں گا اسی قربانی پر۔ اخبارات کو اٹھا لیں، ٹی وی کے مذاکرے سن لیں، یا سوشل میڈیا کو لے لیں، یعنی ہر کارنر سے مختلف الفاظ میں مختلف انداز سے ایک ہی بات جو ہے وہ اٹھ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ کوئی کہتا ہے جانوروں کا ضیاء ہے،
کوئی کہتا ہے یہ پیسے کا ضیاع ہے، کوئی کہتا ہے کہ اصل مقصد تو انسانی خدمت تھی، قربانی آپ نے کرنی ہے تو بس جتنے کا آپ نے کوئی بکرا ذبح کرنا تھا اتنے پیسے آپ غریبوں کو دے دیں۔ یہ حج کا سفر، یہ خام خواہ کا کی بودریشن اور ایسا ویسا، اس کی جگہ پر جو ہے وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دیں، کسی غریب کا گھر بنوا دیں، کسی کو کاروبار شروع کر کے دے دیں۔ دین آپ کو ان میں سے کسی کام سے روکتا نہیں ہے، 100 دفعہ کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ میری پیدائش کا مقصد ہے؟ ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے پیدا کرنے والا دو اور ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، باقی اس کا حکم ہے۔ اور یہ کوئی آج کے انٹلیکچوئلز نہیں ہے، یعنی علامہ اقبال کا بھی جو ابتدائی دور ہے بانگ درا کا، اس میں آپ کو مل جائے گا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ میں ایسا بندہ بنوں گا، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو مسلمان ہو کر، کلمہ گو ہو کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو کر، ہمارے اچھے اچھے جو دانشور ہیں ان کا بھی ویو جو ہے وہ یہ، اس کو بہت کلیئرلی یعنی خالص اسی واقعے کی روح سے دیکھیں۔ اچھا مذاکرہ ہوگا، اس میں کچھ تو دانشور بیٹھے ہوں گے جو اس کی نفی کریں گے کہ نہیں قربانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کوئی ایک آدھ عالم بھی بٹھایا ہوگا انہوں نے، لیکن عالم ایسا ہوگا کہ جو ان کے سامنے دب کے رہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کر سکے، اسے انفیورٹی کمپلیکس ہو معاشی اعتبار سے یا دنیاوی حیثیت کے اعتبار سے یا اس اعتبار سے کہ مجھے انگریزی نہیں آتی، میں کالج میں نہیں پڑھا، اس کو بلا کے بٹھائیں گے وہاں پر اور اس کی زبان سے بھی نکلوائیں گے، وہ کہے گا کہ نہیں قربانی جو ہے وہ کرنی ضروری ہے۔ اچھا اب اس کی زبان سے بھی نکلوائیں گے کہ یہ جو لوگوں نے طریقہ پکڑ لیا ہے کہ فریج آ گئے ہیں، ڈیپ فریزرز آ گئے ہیں، پورا جانور ذبح کر کے گوشت جو ہے وہ اس فریزر میں رکھ لیتے ہیں اور غریبوں کو دیتے ہی نہیں، تو دین کی کیا مزہ ہے، دین کیا کیا حکم ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ جی جو مسنون ہے وہ یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود کھایا جائے، ایک دوستوں اور احباب کو کھلایا جائے، جبکہ ایک جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کو کھلایا جائے۔ یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ استحباب ہے، مستحب ہے، قربانی کی اصل نہیں ہے۔ آپ صرف جانور کے گلے پر چھری پھیر کر اس کو پھینک دیں، آپ کی قربانی ہو گئی، وہ جو واجب قربانی ہے وہ پوری ہو گئی۔ آپ سارا کا سارا خود کھا جائیں، آپ کی قربانی ہو گئی، آپ نفل سے محروم ہو گئے، ثواب سے محروم ہو گئے، لیکن اوپر قربانی ہو گئی۔ آپ نے سارا جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیا، تب بھی قربانی ہو گئی۔ تو اصل جو وجوب ہے قربانی کا وہ ہے چھری چلانا۔ اچھا اب آگے چلیے کہ چھری چلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بے گناہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر کیا انسانی خدمت کی تھی کہ اس کی کھال جو ہے وہ غریبوں میں بانٹی تھی، معاذ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ سمجھے نا بات کو، یا ان کا گوشت بانٹا تھا غریبوں کے اندر؟ اصل بات کو سمجھے۔ وہ جو کہا تھا علامہ اقبال نے، پھر وہ تو بعد والا اقبال ہے، اس میں ابلیس کی مجلس شورا میں وہ ابلیس کی زبان سے کہلواتے ہیں کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو دین کی اصل روح ہے یہ نہیں کھلنے دینی، یعنی ادھر ادھر کی بحثوں میں الجھاتے رہنا ہے کہ کسی ادھر ڈائیورٹ کر دو ادھر ڈائیورٹ کر دو، تاکہ وہ جو دین کی اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بات جو ہے وہ ذہن میں نہ۔ تو نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا گوشت کھلایا غرباء و مساکین کو، اور نہ اس دمبے کا گوشت کھلایا جس کو ذبح کیا تھا۔ یہ بھی نوٹ، بے شک جتنی مرضی تحقیق آپ کر لیجئے۔
اصل جو ہے اس کے گلے پر چھری پھیر کر اس کا خون بہانا تھا جو بہا دیا انہوں نے، اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ تو اصل بات کو چھوڑ کر چھوٹی بات کو لے کر اس پر پوری عمارت تعمیر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک کوشش ہے، بڑی منظم کوشش ہے اور بڑی آرگنائزڈ ہے ہر اعتبار سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دو۔ مقصد کیا تھا؟ یہ چیک کرنا کہ یو لو می اور یو لو یور سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا، او اللہ آئی لو یو۔ وہ پھر جو جواب شکوہ میں کہا نا علامہ اقبال نے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو اس دنیا کی جو محبوب ترین چیزیں ہیں ان میں شاید سر فہرست جو ہے وہ انسان کا بیٹا ہے۔ پھر کوئی نافرمان بیٹا ہے تو اسے نفرت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس نفرت کے اندر بھی ذرا قرید کے دیکھیں تو باپ کے دل میں اس کی محبت اس کی پھر بھی ہوتی ہے۔ اور اگر بیٹا فرما بردار ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا، بے گناہ بھی ہو، فرما بردار بھی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دے کہ اس کے گلے پر چھری چلا دو، یہ تھا اصل امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو گائے، بھیڑ، بکری، دمبا، اونٹ، تو ان کو ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی یاد کرنا کہ میری زندگی کا مقصد صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں نے آپ کو مثال دی، 950 سال تبلیغ کی جبکہ کوئی سننے والا نہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نے آپ کو مثال دی کہ ایک آدمی کے لیے پوری تقریر ریپیٹ کی، اور جب پوچھا کہ آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی، انہوں نے کہا پہلے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اب بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ تو میری زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جیسے بھی مجھے محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو میں وہ کام کروں گا، میں وہ کام کروں گا۔ یہ ہے اصل میں اسپرٹ اس قربانی کی۔ لیکن پھر ایک پر ایک جو ردے چڑھائے جاتے ہیں، ایک ایک پر ردے چڑھائے جاتے ہیں، اور اصل جو اس کی روح ہے اس کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں، یعنی قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کروایا تھا وہ کیا تھا کہ اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارے آقا ہے، تمہارا لارڈ ہے۔ اب اس کو درمیان میں سے نکالنا ہے نا۔ اب خالق، جب جو بڑا مصر ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا، پہلے تو اللہ کی ذات کو نہیں ماننے دینا، اس کو ایک طاقت کہنا ہے، وہ تو اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو طاقتور ہے۔ تو طاقتور جو ہے وہ مان لیا تو اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اس کو خالق منواؤ، پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ حالانکہ پیدا کرنے والے کا کوئی تعلق پیدا کرنے کے بعد کسی چیز کے ساتھ رہتا نہیں۔ کئی دفعہ میں نے مثال دی ہے کہ آپ کی ایک جگہ ہے، آپ اس کے لینڈ لارڈ ہیں، آپ فیصلہ کریں گے پہلے کہ اس پہ کیا کرنا ہے، کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ فیصلہ کیا کہ بلڈنگ بنانی ہے، خود بنانی ہے یا کسی کو ہائر کرنا ہے، ہائر کرنا ہے، ٹھیکے پر کرنا ہے یا دیہڑی پر کرنا ہے۔ لیکن جب بلڈنگ بن جاتی ہے، آپ پیمنٹ کر جاتے ہیں، تو بنانے والے کا کوئی تعلق اس بلڈنگ کے ساتھ نہیں رہتا۔ بلڈنگ آپ کی ہے، پہلے بھی آپ کی تھی، اب بھی آپ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو اصل حیثیت ہے، بلا شبہ وہ خالق بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا مالک ہے، حکم مالک کا چلتا ہے۔ جب چاہتا ہے بلڈنگ کا مالک اس بلڈنگ کو امینڈ کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے ڈیمولش کر دیتا ہے، نئے سرے سے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ ہم پر لاگو ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا آقا ہے۔ صرف یہ بات ہم تسلیم کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے، ہمارا رب ہے، تو پھر سارا دین آپ پر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر منع کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ادھر نہیں دیکھنا، نہ ہمارا عورت کی طرف نہیں دیکھنا، حالانکہ دیکھنے کو تو جی چاہ رہا ہے ہمارا، نہ محرم کے ساتھ بلا وجہ دلچسپی لے کر گفتگو نہیں کرنی، صرف ضروری گفتگو کرنی ہے، جی تو چاہ رہا ہے ہمارا،
نامحرم عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، جی تو چاہ رہا ہے ہمارا. اگر ہم اس کو رب مان لیں گے تو سارے کام جو ہے وہ ان لائن ہو جائیں گے، سمجھ میں آ جائیں گے. اسی طرح باقی زندگی میں کاروبار، مجھے یہ کاروبار اچھا لگتا ہے، لیکن وہ کہتا نہیں یہ حرام ہے، نہیں کر سکتے. کسی نوجوان کو اپنی بہن بہت اچھی لگتی ہے، اس کا جی چاہتا ہے میں اس سے شادی کر لوں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ حرام ہے. مسلمان باز آ جاتا ہے فوراً. اگرچہ کاروبار میں وہ سود سے باز نہیں آتا، حالانکہ بالکل ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں. یعنی سورہ نساء میں کہا گیا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، آخر تک لمبی آیت ہے، چوتھے پارے کی آخری آیت. پھر پانچویں پارے میں بھی یہ مضمون جاری رہتا ہے. آیت ختم ہوتی ہے لیکن جملہ ختم نہیں ہوتا. حرام کر دی گئی ہیں تو پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں وغیرہ وغیرہ آگے تک. تو ایک مسلمان اس سے باز آتا ہے. لیکن کاروبار میں بالکل وہی لفظ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کاروبار اور سود ایک جیسے تو ہیں، ملتے جلتے تو ہیں. ایک شخص کے پاس 2.5 کروڑ روپیہ ہے، وہ ایک مکان بنا کر اسے کرائے پہ دیتا ہے، ہر مہینے کرایہ کھاتا ہے. دوسرا شخص ہے وہ 2.5 کروڑ روپیہ بینک میں جمع کرا کے ہر مہینے اس پر نفع کماتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ بڑا سیدھا سا جواب قرآن مجید نے دے دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو جائز کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. تو مومن کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ یہ بات سمجھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. بالکل سیادت ہی بات ہے، کتنی ہی مشابہت ہو. ابھی میں نے مثال دی بہن کی، اسے شادی حرام ہے، لیکن جس سے مسلمان شادی کرتا ہے اس کی بیوی ہے. آپ کوئی ایک بال کا بھی فرق بتا سکتے ہیں؟ کیا فرق ہے بیوی میں اور بہن میں؟ عمریں بھی ایک جیسی ہیں، قد کاٹ بھی ایک جیسا ہے، دونوں حسین ہیں، بس فرق اتنا ہی ہے، ایک حلال ہے ایک حرام. یہ فرق ہماری سمجھ میں آ جائے حلال و حرام کا تو دین بہت واضح ہے. یہ جو سارے آپ تماشے دیکھتے رہتے ہیں کہ 8ویں ترمیم کے تحت وہ جو کلوز تھی ہمارے کانسٹیٹیوشن کی، جس کو قانون دانوں نے بڑی صفائی سے آئین کا دیواچہ بنا دیا تھا کہ یہ ڈائریکٹو پرنسپل رہے، اس میں شامل نہ ہو، 8ویں ترمیم نے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا. اب ملک میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے 2 ادارے بنائے. ایک تو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنائی، اس کی ایک آئینی حیثیت رکھی. پہلے مشاورتی کونسل تھی، پھر اس کو آئیڈیالوجی کونسل بنایا اور اس کی آئینی حیثیت بنائی. وہ آئینی حیثیت کیا تھی کہ اسلامی آئیڈیالوجی کونسل ملک کے قوانین کا جائزہ لیتی رہے گی مسلسل، اور نشاندہی کرتی رہے گی کہ فلاں قانون میں فلاں چیز جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، فلاں میں فلاں چیز خلاف ہے، فلاں قانون میں فلاں چیز خلاف ہے. اور آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ لازماً پارلیمنٹ میں پیش ہوں گی. اچھا وہ کیسے پیش ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب جو خود بھی جج رہے ہائی کورٹ کے اور پھر وفاقی شرعی عدالت کے جج ہوئے، انہوں نے ایک سیمینار میں بتایا کہ یہ کیسے پیش کی جاتی ہے رپورٹ. کہ ایجنڈا آئٹم ہوتا ہے کہ آج آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ پیش ہوگی، تو اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ نیکسٹ رپورٹ آف دی آئیڈیالوجی کونسل. اور وہ جو آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ کے وہ پیکٹس ہوتے ہیں وہ آلریڈی تمام ممبرز کی ٹیبل پر پڑے ہوتے ہیں ڈیسک کے اوپر، اور وہ جو اسپیکر صاحب کے نیچے سیکرٹری بیٹھے ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے، وہ کہتے ہیں پریزنٹڈ، پیش ہو چکی ہے. تو اس کے بعد اسپیکر صاحب کہتے ہیں نیکسٹ، وہ پیش ہو گئی. تو شاید ہمارے ممبران جو ہیں وہ بنڈل جو ہے وہ گھر اٹھا کر لے کے جانے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کرتے ہوں گے. یہ آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ پیش ہو گئی. پھر دوسرا ادارہ بنایا وفاقی شرعی عدالت، شرعی عدالتیں بنائی. پھر ایک وفاقی شرعی عدالت بنائی کہ کوئی بھی شہری ملک کا وہ کسی مفتی کے فتوے کے ساتھ
توجہ دلا سکتا ہے کہ فلاں چیز یہ ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، فلاں قانون فلاں بات، تو پھر شرعی عدالت جو ہے وہ نوٹس دے گی گورنمنٹ کو، اور پھر ہیرنگ ہوگی اور اس کے بعد وہ فیصلہ دے گی کہ وہ جو پیٹیشن تھی وہ درست تھی، منظور ہے یا نامنظور ہے۔ لیکن اس پر دو پابندیاں لگوا دی انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہا کہ بلکہ تین، کہ وفاقی شرعی عدالت جو پروسیجر لاز ہیں ان کو نہیں چھیڑ سکے گی۔ اب یہ پروسیجر لاز کیا ہوتے ہیں یہ وکلاء بہتر جانتے ہوں گے کہ کیا ہے یہ، لیکن بہرحال ایک پابندی لگا دی کہ پروسیجر لاز کو نہیں چھیڑا جا سکے گا۔ دوسرا، جو آئلی قوانین ہیں ان کے خلاف کوئی پیٹیشن شرعی عدالت انٹرٹین نہیں کر سکے گی، اور جو مالی معاملات ہیں ان میں 10 سال تک کوئی پیٹیشن جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کی جائے۔ جو ہی 10 سال پورے ہوئے تو وفاقی اس کی شرعی عدالت کے چیف جسٹس جو تھے وہ جسٹس تنویر الرحمان خود تھے اس وقت، تو انہوں نے کیس ہیئر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ سود جو ہے، یہ بینکوں کا سود جو ہے، انٹرسٹ جو ہے، یہ بھی ربا کے ہیڈنگ میں آتا ہے، یہ بھی حرام۔ اس کے خلاف اپیل ہوئی، اور پھر فیڈرل شرعی عدالت کے اندر، فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر وہ کیس گیا، اور فیڈرل شریعت عدالت نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا، اور 1 سال کی مدت دی انہیں کہ 1 سال کے اندر وہ تمام جو تبدیلیاں کر کے قوانین کے اندر اور تمام جو معاملات ہیں ان کو درست کریں۔ اب 1 سال کے ختم ہونے سے پہلے ریکویسٹ کی گئی کہ 1 سال اور دیا جائے، 1 سال دیا گیا، اور وہ دوسرا سال ختم ہونے سے پہلے ہی اپیل میں چلے گئے۔ پہلے ایک بینک گیا، مسلم کانسیپٹ بینک گیا، اس کے بعد پھر UBL بھی چلا گیا، اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ بھی اپیل میں چلے گی اس کے خلاف۔ ایپلیٹ شریعت بینچ کے اندر، سپریم کورٹ کا ایپلیٹ شریعت بینچ جو ہے وہ اپیل سنتا ہے واقعی شرعی عدالت کے خلاف۔ وہاں گیا، کافی عرصے تک وہ لڑتا رہا، وہ بینچ ہی کنوین نہیں ہوا تو وہ 14 سوالات جو سارے کے سارے پہلے جو ہیں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے اندر ان کا جواب بھی موجود تھا، وہ بنا کر کے لیے ان سوالوں کو کنسیڈر نہیں کیا، لہذا واپس بھیج دیا وفاقی شرعی عدالت کو، اور پھر وہاں یہ کیس عرصہ دراز تک پینڈنگ رہا، اور وہ بینچ ہی کنوین نہیں ہوتا تھا، اس کے ممبر ہی پورے نہیں ہوتے تھے۔ جب اس کا ان میں سے کوئی جج وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا تھا تو پھر جو ہے وہ پورا کیا جاتا تھا، وہ ہیرنگ کرتا تھا، پھر وہ جج جو ہے ریٹائر ہو جاتا تھا، اب نئے سرے سے نیا بینچ بنتا تھا، اب نئے سرے سے ہیرنگ شروع ہوتی تھی۔ یہ تو جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس، انہوں نے ڈیلی بیسس پر ہیرنگ کر کے، ان کا ایک عزم تھا کہ جی میں فیصلہ کر کے جانا چاہتا ہوں، انہوں نے ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ ہیرنگ کر کے یہ فیصلہ دیا، اور اس فیصلے کو جو پہلے فیصلہ کیا تھا اس کو برقرار رکھتے ہوئے کیا، اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ جب نیت ہی نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک گیا پہلے اس کے خلاف اپیل میں، اور اس کے بعد پھر 4 کمرشل بینک گئے، اور مجھے کل پرسوں ہی پتہ چلا ہے کہ ان 4 بینکوں نے فی الحال جو ہے وہ اپنا جو پیٹیشن ہے اس کو واپس لیا ہے، نئے سرے سے اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے۔ واپس بالکل نہیں لیا، واپس بھی یہ جو انہوں نے یہ ڈرامہ بھی کیا اس کو بھی سمجھ لیں، اس لیے کہ تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب کی طرف سے، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کی طرف سے، اور کچھ علماء کی طرف سے یہ آیا کہ جن بینکوں نے اس کے خلاف اپیل کی ہے، عوام جو ہیں مسلمان وہ اپنی اکاؤنٹ جو ہے وہ ختم کرا دے، ودرا کرا لے، بنا دے، سارا پیسہ وہاں سے نکلوا لے۔ اب ظاہر ہے چونکہ یہ کمرشل بینکس ہیں، ان کا اصل تو وہ پیسہ ہی ہے، تو لہٰذا انہوں نے اپنی اس سائٹ کو سیو کرنے کے لیے کہ نہیں ہم نے اپیل واپس لے لی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے وہ اپیل موجود ہے، یہ واپس بھی لے لیں، کام تو ان کا ہوتا رہے گا، لیکن واپس اس لیے لیا ہے انہوں نے، تو نیت ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ریکویسٹ کی ہے، مشورہ دیا ہے تنظیم اسلامی کے امیر، جماعت اسلامی کے امیر اور دوسرے علماء نے، ہم سب کو ان بینکوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور پیسے ہمیں ان بینکوں سے نکلوا لینے چاہیے، بلکہ پریفریبلی یہ کہہ کر کہ ہم آن پروٹیسٹ یہ اکاؤنٹ بند کر رہے ہیں، یہ بینک جو ہیں یہ اکاؤنٹ ہمیں بند کرانے چاہیے تاکہ کوئی ہلچل ہو، ان کو ذرا دن میں تارے نظر آئیں گے تو پھر یہ انشاءاللہ انسان بنیں گے، ورنہ ان کے اندر جو بغاوت پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف، وہ ایسے شاید نہ نکلیں، بغاوت تو نہیں نکلے گی لیکن کم سے کم وہ
اس میں کچھ بچ کر جو ہے وہ چلیں گے، شاید اللہ تعالیٰ کو راستہ نکالے۔ یہ ایک کوشش ہے اسلامائزیشن کی۔ لیکن یاد رکھیے گا جو کوئی بھی بڑا کام، میں کہہ رہا تھا نا کہ لیڈر اور لیڈ میں جو فرق ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ کوئی لیڈر آئے گا تو وہ کوئی انقلابی قدم اٹھائے گا، یہاں پر اس قوم کے اندر کوئی انقلاب آئے گا تو اسلامائزیشن ہوگی۔ باقی یہ اس باطل نظام نے اپنے جو ٹینٹیکلز، پنجے جو ہیں وہ گاڑے ہوئے ہیں اس نظام کے اندر، ان پنجوں کو نکلوانا، یہ بھی علامہ اقبال کے شعر کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں۔ یہ جو بینکاری کا نظام ہے جس کے موجد اور جس کے پیچھے وہ یہودی بینکار ہیں سب کے پیچھے، یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بینک ہیں، آگے پھر ان کا بھی بینک ہوتا ہے، اور وہ سارے جا کے وال اسٹریٹ پر جا کر اکٹھے ہوتے ہیں نیو یارک کے اندر، اور اصل بڑے بینک جو ہیں وہ ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ کنٹرول ہے۔ اور ایسے جو ہے وہ پنجے گاڑے ہوئے ہیں اس نظام کے اندر کہ آسان نہیں ہے ان پنجوں کو نکالنا۔ جیسے درخت جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے تو اس کو اکھاڑنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک جھاڑی سی ہے، اس کو آپ تھوڑا سا پانی نرم کر کے ڈال کے یوں کر کے نکالے کے نکل جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے درخت ہیں وہ نکالے نہیں جا سکتے، پھر ان کو کاٹا ہی جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ پھیل چکی ہوتی ہیں کہ ان کو نکالنا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی درست فرمائے اپنے فضل و کرم سے، اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اس کی اصل اسپرٹ کے ساتھ یاد رکھتے ہوئے ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوٹ کر دیجئے گا کہ چونکہ عید الاضحیٰ جو ہے اس کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے، اور شدید گرمی کا موسم ہے، کوئی پتہ نہیں کب بجلی چلی جائے، تو ہم نے بہت جلدی اس دفعہ یہاں پر عید کا انتظام کیا ہے۔ 5:30 بجے انشاءاللہ خطاب شروع ہوگا، اور پھر 5:45 بجے انشاءاللہ ہم نماز عید ادا کریں گے، اس کے بعد خطبہ ہوگا، اور پھر آپ فارغ ہوں گے کہ آپ جا کر گھروں میں قربانی کر سکیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔